الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے، حامان اور قارون کے پاس اللہ کی طرف سے دین حق لے کر کے آئے، اور فرعون نے یہ کہا کہ آج جتنے لڑکے ہیں بنی اسرائیلیوں کے سب کو قتل کرو اور لڑکیوں کو چھوڑ ڈالو، تاکہ بنی اسرائیل موسیٰ کی بات نہ مانیں اور وہ اس بات سے منع کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ نہیں، میں موسیٰ کو مار ڈالوں گا اور دیکھوں گا اس کا رب کیسے بچاتا ہے، یہ دنیا میں فساد برپا کرتا ہے اور آبا اور اجداد کے دین سے لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ یہ ساری باتیں موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہوئیں۔ فرعونیوں میں سے ایک شخص ایمان والا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں فرعون بات کرنے لگا تو آخر جس کو ایمان سے سچی محبت ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اظہار کرنا پڑتا ہے، تو اس بندے سے برداشت نہیں ہوا۔ پہلے ڈرتا رہا، چھپا رکھا اپنا ایمان، بعد میں اس کو ظاہر کیا، اسی کا تذکرہ، اسی کے ایمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کا ایمان کتنا پیارا ہے، اس کو کتنی سچی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک عام آدمی ہے، نبی نہیں تھا، لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا، لیکن صحیح معنی میں توحید اس کے دل میں آ گئی، اس نے اپنا لی لیکن چھپائے رکھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعونیوں میں سے ایک شخص نے کہا جو مومن تھا فرعون کی نسل میں سے، انہی کے ساتھ تھا، لیکن اپنے ایمان کو، یکتم ایمانہ، وہ ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نے کہا فرعون سے کہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہا ہے، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کی خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کو مار رہے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور صرف کہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس سے دلائل بھی لے کر کے آیا، اس کی بات دلیلوں سے پر ہے، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ کیا خطا ہے اس کی؟ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ، اس لیے مار رہے ہو اس کو۔ پھر ایک بات سنو، سمجھایا بڑے اچھے انداز سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے، موسیٰ کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بندہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اس کا جھوٹ کا وبال تو اسی پہ ہوگا نا، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا الرجی، اس کو کیوں مار دوں؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے، یعنی فرعون کو سمجھانے کا، ورنہ اس کو اللہ نے اوپر مومن کہا ہے، اس کو شک نہیں تھا، لیکن اس نے بیچ میں فرعون کی بات کہی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر تو تمہارے بھی مزے ہیں، يُصِبْكُمْ، تمہیں پہنچے گی، بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، وہ چیزیں جس کا یہ وعدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ سچا ہے، تم اس کی بات مان لو تو تمہیں نعمت ہی نعمتیں، بچ جاؤ گے تم جہنم سے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو کم سے کم نہیں مانتے اس کی بات تو اس کو مارو تو مت، اس کو کچھ کہو تو مت، اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، لیکن ایک بات سن لے فرعون، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جو کسی حد سے تجاوز کرنے والے کو، بہت بڑے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا مسرف، اس شخص کو جو حد سے تجاوز، اسراف کرنے والا، حد سے اسراف کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تجاوز کرتا ہے، یعنی حد سے گزر گیا ہے، تو حد سے گزرنے والا اور بہت بڑا کذاب، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ان الکذب یہدی للفجور، اللہ کے نبی نے کہا کہ جھوٹ وہ فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔
انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو ایک جھوٹ کے لیے 10 بولنے پڑتے ہیں. تو حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جب یہ والی بات آ جاتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر اللہ کے اس کو جھوٹا لکھا جائے. اب یہ فوراً نہیں ہوتا ہے، یہ بولتے 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 بندہ جب جو ہے نا بس سمجھتا ہی نہیں کچھ، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت وبال ہے. تو کہا اللہ ایک تو بہت بڑے جھوٹے کو، کذاب کو، اور ایک حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ فرعون کو دعوت دی کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، حد سے گزر گیا ہے، تجھے ہدایت شاید ہی ملے. لیکن سن، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ بات تو کہی، لیکن اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہت کون ہے؟ ظاہرین فی الارض. اس وقت ظاہر میں کون بادشاہ ہے؟ ٹھیک ہے فرعون بادشاہ ہے. فمن ینصرنا من باس اللہ. فرعون نے جب یہ کہا نا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ میری بادشاہت ہے. کون ہے آج؟ میں خدا ہوں، کوئی نہیں. وہ کہتا تھا ربکم الاعلی. اس کے جواب میں اس شخص نے فرعون سے کیا کہا؟ ٹھیک ہے بادشاہت تیری ہے، تیری رعایا ہے یہ ساری، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو کون بچائے گا؟ اس کی بھی تو گارنٹی لیتا ہے. فمن ینصرنا، کون ہے جو ہمیں بچائے؟ من باس اللہ، اللہ کے پاس سے اگر عذاب آ جائے. ان جاءنا، اگر ہمارے پاس اللہ کے پاس سے عذاب آ جائے تو کیا اس کی بھی گارنٹی لیتا ہے کہ میں بچا لوں گا؟ وہ تو اپنے تو ہی کہتا تھا ہے ہی کون ہے؟ اللہ کون ہے بھائی؟ میں ہی تو ہوں، لائے گا کون عذاب؟ اس کا تو یہ نظریہ تھا. لیکن وہی بالآخر آیا بھی اور اپنے آپ کو نہیں بچا پایا. وہ قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دیکھتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو دیکھ رہا ہوں اپنے لیے. میں ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں جو چیزیں اپنے لیے دیکھ رہا ہوں وہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی طرف کر رہا ہوں. کون کہہ رہا تھا؟ فرعون. تو فرعون کے کہنے سے وہ صراط مستقیم ہو گیا. آج ہر مسلک والا اپنی بات کو کیا کہتا ہے؟ صراط مستقیم. تو یہ بات تو فرعون نے بھی کہی تھی، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر رہا ہوں، غلط نہیں لے جا رہا ہوں. صرف تم اس کی مت مانو، یہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، تم میری مان کر کے چلو. اس شخص نے اس انداز سے فرعون سے باتیں کی. فرعون قتل سے، وہ جو پیچھے آپ نے سنا کہ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو ماروں گا. تو بیچ میں یہ ایسی باتیں آئیں جنہوں نے کہا کہ نہیں مت مارو، ایسا ہے ویسا ہے. تو فرعون قتل سے تو رک گیا. کیوں رک گیا؟ اس کے لیے ایک ٹینشن اور بڑھ گئی. ارے یہ آدمی بھی ایسا ہے، اچھا یہ بھی نکل آیا. ہوتا ہے نا بندہ کبھی کبھی کسی 2 3 4 آدمی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ اچھا یہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اب وہ اس سے رک جاتا. اب فرعون قتل سے رک گیا. اب فرعون کی نگاہ میں ایک اور بندہ آ گیا کہ یہ بھی ان کا ہو گیا. ایسا ہوتا نا، اچھا اب ایک اور وہابی بن گیا. اب لاسٹ سازش کیا ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑو رہنے دو. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں 2 4 5 ہیں کچلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ختم کرو ان کو منع کرو. جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں مانتے، یہ نہیں باز آئیں گے، پھر کیا کرو؟ ان کا بائیکاٹ کرو، اپنوں کو بچاؤ، کوئی اور نہ چلا جائے. تو اب فرعون نے کیا سازش کی کہ چلو یہ گیا، اس کو چھوڑو، اور کو بچاؤ. اور کو کیسے بچاؤ؟ دیکھو کہ اس شخص کے ساتھ یا موسیٰ کے ساتھ کون ہمارا کھڑا ہے. وہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ جاؤ، اس کے گھر پہ جاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ نہیں اس کے اس میں مت آنا. یہ کام کون کرتا تھا اس وقت؟ کافر کرتا تھا، فرعون ہی کرتے تھے. آج کون کرتا ہے؟ کوئی کافر نہیں کرتا. آج یہ کام مسلمان کرتا ہے. سیم یہی کام مسلمان کرتا ہے. کسی اہل حق کے پاس کسی کو دیکھ لیا، اچھا کسی اہل حق کے ہاں کسی کو دیکھ لیا، نماز میں آتے، درس میں آتے، اچھا آپ کہاں جائیں گے؟ اس کے گھر جائیں گے، اس کو سائڈ میں جا کے ملیں گے، اس سے بات کریں گے. نہیں یہ ایسے ہے. وہ کیا کریں گے؟ 10 برائیاں، یہ صحابہ کے گستاخ، یہ اماموں کے گستاخ، یہ فلاں کے. وہ مقصد کیا اس کے پیچھے؟ اس کو متنفر کر دو بس. تو یہ سازشیں اس وقت کون چل رہا تھا؟ فرعون ہی چل رہے تھے. اب ان کو ڈر ہو گیا اس شخص کا. اس شخص نے اور باتیں کیا کی ہیں وہ آپ انشاءاللہ کل سنیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو حق اگر کہیں ایسے حالات ہوں چھپا کر کے رکھے، لیکن جب حالات ایسے بن جائیں تو وہاں چھپنا نہیں چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے. جیسے یہ شخص ظاہر ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو
حق بات کی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔